دنیا کا وہ پہلا کیمیا دان جس نے اپنی تجربہ گاہ بنائی، یعنی وہ لیب تیار کی جہاں وہ تجربہ کر سکی۔ دنیا کا وہ پہلا سائنسدان جسے کیمیا دان کا نام دیا گیا، یعنی ایک کیمسٹ، اور یہی وہ پہلا سائنسدان ہے جس نے پہلی تجربہ گاہ یعنی لیب متعارف کرائی۔ ان کا کہنا تھا کہ سب سے ضروری چیز تجربہ ہے۔ جو شخص اپنے علم کی بنیاد پر تجربے نہیں کرتا وہ سخت غلطی کرتا ہے۔ اور یہی وہ کیمیا دان تھا جس نے ایٹم کی اندرونی ساخت جاننے کی کوشش کی۔ آپ نے اپنی کتابوں میں جابر بن حیان کا نام پر ہی رکھا ہوگا، جسے مغرب میں جیبر بھی کہا جاتا ہے۔ یہ دراصل لاطینی زبان میں جابر کی بگڑی ہوئی شکل ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں انفو فور یو کی سیریز عظیم لوگ، اور آج ہم جانیں گے کہ جابر بن حیان کس قدر عظیم سائنسدان تھا۔ جابر بن حیان وہ پہلے سائنسدان تھے جنہیں دنیا نے کیمیا دان کا نام دیا۔ آپ عباسی دور کے نامور شخصیت تھے۔ جابر بن حیان 737 میں ایران کے صوبہ رضاوی خراسان کے تاریخی شہر طوس میں پیدا ہوئے۔ جابر بن حیان ابھی کم عمر ہی تھے کہ ان کے والد احمد حیان وفات پا گئے۔ ماں اور بیٹا دنیا میں اکیلے رہ گئے۔ خراسان میں ان کے خاندان کا کوئی فرد نہیں تھا، لہٰذا ان کی والدہ انہیں تربیت اور حفاظت کے خیال سے اپنے وطن یمن واپس لے آئیں۔ یہاں آپ کے ننیال کا قبیلہ ازد تھا، جہاں آپ سے محبت کرنے والے اور دیکھ بھال کرنے والے بہت لوگ تھے۔ جابر بن حیان نے قرآن کی تعلیم ایک لائق استاد حربی الحمیری سے حاصل کی۔ انہی سے آپ نے ریاضی اور فلسفے کے علوم حاصل کیے۔ آپ نے حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ سے مذہبی تعلیم حاصل کی۔ یہ انہی کا فیض تھا کہ آپ زندگی بھر سختی سے مذہب کی پابندی کرتے رہے۔ جابر بن حیان نے علم حاصل کرنے کے لیے زندگی میں بہت سے سفر کیے۔ آپ یمن سے خراسان، خراسان سے واپس یمن، اور پھر یمن سے مدینہ منورہ گئے۔ مدینہ منورہ ہی میں آپ نے حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ سے علم حاصل کیا۔ امام کی وفات کے بعد آپ عراق کے شہر کوفہ چلے گئے۔ کوفہ میں آپ سناروں کی گلی نامی کوچے میں رہنے لگے، جہاں آپ نے بے شمار سائنسی تجربے کیے اور متعدد کتابیں لکھیں۔ خلیفہ ہارون الرشید کو آپ کے علم و فضل اور کام کا پتہ چلا تو انہوں نے آپ کو بغداد بلا لیا۔ آپ ایک لمبے عرصے تک بغداد میں رہے، لیکن جب بغداد کے سیاسی حالات خراب ہوئے تو آپ واپس کوفہ آ گئے۔ باقی عمر آپ کوفہ ہی میں رہے۔ آخری عمر میں صرف ایک دفعہ خلیفہ مامون الرشید کی دعوت پر اس کے دربار میں یعنی شاہی انعام لینے کے لیے گئے۔ صدیوں پہلے جابر بن حیان اپنے تجربات کے ذریعے ایٹم کی اندرونی ساخت جاننے کے بہت قریب پہنچ گئے تھے۔ آپ نے یہ راز پا لیا تھا کہ تمام دھاتیں ایک ہی چیز سے بنی ہوئی ہیں۔ تمام دھاتوں میں بنیادی فرق صرف توازن کا ہوتا ہے۔ اگر اسے تبدیل کر دیا جائے تو ایک دھات کو دوسری دھات میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ آج طاقتور خوردبینوں کی مدد سے انسان جان چکا ہے کہ تمام دھاتیں ایٹموں سے بنی ہیں، اور ان میں صرف ذرات، الیکٹران، پروٹون، نیوٹرون کی ترتیب اور تعداد کا فرق ہوتا ہے۔ جدید سائنس کو ایٹم کی اس بنیادی ساخت کا علم 18ویں اور 19ویں صدی میں ہوا، جبکہ جابر بن حیان نے آج سے 1200 سال پہلے اپنے تجربات سے اس بات کا اندازہ لگا لیا تھا۔ دنیا میں سب سے پہلے جابر بن حیان نے چمڑا رنگنے، خضاب تیار کرنے، لوہے کو وارنش کرنے، دھاتوں کو صاف کرنے، موم جامہ بنانے، لوہے کو زنگ سے بچانے اور فولاد بنانے کے طریقے بتائے۔ آپ کا تیار کردہ تیزاب آج دنیا بھر کی تقریباً ہر فیکٹری میں استعمال ہو رہا ہے۔ اس کے بغیر کوئی کیمیکل فیکٹری کام نہیں کر سکتی۔ اس طریقے کے ذریعے آپ نے سٹرک ایسڈ، ٹارٹارک ایسڈ، ہائیڈرو کلورک ایسڈ جیسے تیزاب بھی تیار کیے، جو فصلوں کی بہتری، میزائل ٹیکنالوجی، لوہے سے فولاد، سٹیل بنانے اور کھادوں کی تیاری میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ آنے والی نسلوں پر جابر بن حیان کا کتنا بڑا احسان ہے۔
جابر بن حیان نے 3000 کے قریب مضامین اور کتابیں لکھی۔ آپ نے صرف سائنسی پر نہیں بلکہ شاعری اور تاریخ پر بھی کتابیں لکھی۔ صدیوں پہلے آپ کی زیادہ تر کتابیں لاطینی زبان میں ترجمہ ہو چکی تھیں۔ اس کے بعد انگریزی اور فرانسیسی میں بھی آپ کی بہت سی کتابوں کے ترجمے ہوئے۔ آپ کی اہم ترین کتابوں میں اسرار الکیمیا، اصول الکیمیا، الرحمہ، المکتسب الخمائر الصغیرہ، کتاب الخواص شامل ہیں۔ آپ نے یونانی زبان سے تراجم کیے جن میں ایقلیدس کی ہندسہ اور بیت الموس کی مجسطی اہم ہیں۔